اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے ریفلیکشنز آف رمضان۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی رحمتیں ہم تک آتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہت ساری برکتیں ہم تک آتی ہیں۔ رمضان کے حوالے سے اور اس کی امپورٹنس کے حوالے سے بہت ساری احادیث روایات ہمیں ملتی ہیں کہ رمضان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کو وہ چیز حاصل ہے، وہ خصوصیات حاصل ہیں کہ جو بقیہ مہینے کو حاصل نہیں ہیں۔ لیکن ایک طرف جہاں پر ہم رمضان کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور جس میں واقعاً اللہ کی اتنی رحمتیں ہم تک آتی ہیں، وہیں دوسری طرف رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی 10 تاریخ کو اسلام کا ایک چمکتا ہوا ستارہ غروب ہو گیا۔ ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے جناب خدیجہ بن خویلد سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ جناب خدیجہ کی وفات کے بارے میں ہم بعد میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گی جناب خدیجہ کی زندگی کے بارے میں۔ ایک مختصر سا خاکہ، ایک شارٹ گلمپس آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ فقط رسول اللہ کی بیوی کا نام نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی بیوی ہونے سے پہلے خدیجہ خود ایک خدیجہ ہیں اپنے آپ میں، کیونکہ جناب خدیجہ کا جو مقام تھا، جو عظمت، جو بلندی آپ کی تھی، وہ آج کی خواتین کے لیے اور ہر دور کی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سرزمین عرب پر کیا ماحول تھا کہ جہاں پر عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، جہاں پر عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، ہیچ سمجھا جاتا تھا، کوئی بھی رائٹ عورتوں کو حاصل نہیں تھا، عورتوں کو ذلیل و رسوا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسی ماحول کے بیچ آپ تصور کریں کہ ایک خاتون ایسی تھی کہ جس کو وہی جاہل عرب کہ جو ایک طرف کچھ عورتوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں، وہی جاہل عرب ایک طرف اس خاتون کو طاہرہ کہہ کر بلاتے تھے، کیونکہ آپ کا کردار بہت بلند تھا۔ آپ ایک بزنس وومن تھیں اور آپ کا بزنس پورے عرب میں مشہور تھا، اور آپ بہت زیادہ ثروت مند تھیں، بہت رچ تھیں، آپ کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، یہاں تک کہ یہ ملتا ہے کہ لوگ آپ کے دروازے پر قطار لگا کر دور تک کھڑے رہتے تھے اور جناب خدیجہ بے نیازی کے ساتھ لوگوں کو عطا کرتی رہتی تھیں۔ بہت اتنی دولت آپ کے پاس جو تھی وہ آپ کو وراثت میں نہیں ملی تھی، بلکہ آپ نے اس کے لیے خود اسٹرگل کیا تھا، خود کوشش اور محنت کی تھی، اپنے بزنس کو چلایا، جس کی وجہ سے آپ کی اتنی ارننگ ہوئی اور آپ اتنی رچ ہوئیں۔ اور جناب خدیجہ کی زندگی کا یہ ایسپیکٹ آج کی ویمن کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ اگر کوئی عورت اپنا بزنس کرنا چاہے، اپنا کوئی کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے اپنی ماڈسٹی کے ساتھ، کیونکہ جناب خدیجہ جہاں ایک طرف ایک مالدار خاتون تھیں تو وہیں دوسری طرف وہ ایک باحیا خاتون تھیں، کیونکہ یہ بات اس بات سے ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، آپ کو لوگ طاہرہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ لہٰذا بزنس کرنا یا جاب کرنا کسی چیز کے لیے منع نہیں ہے، بلکہ اسلام نے بس ایک سرکل بنایا ہے کہ اس سرکل کے اندر رہ کر جو چاہو وہ تم کر سکتی ہو۔ جس طرح جناب خدیجہ نے اپنی ماڈسٹی، اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا اور اپنے بزنس کو بھی بہت اعلیٰ طریقے سے چلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ بہت زیادہ رچ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ پھر وہ مقام آتا ہے کہ جب آپ اپنے بزنس کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کرتی ہیں کہ جو امانت دار کے نام سے، امانت دار کے لقب سے مشہور تھا،
جو صادق کے لقب سے مشہور تھا، اور جناب خدیجہ رسول خدا کے کردار سے اتنا متاثر ہوئیں کہ اس زمانے کی تمام رسومات کو کنارے رکھ کر جناب خدیجہ نے خود رسول اللہ کو رشتہ بھیجا، رشتے کا پیغام پہنچایا، جس کے بعد وہ تاریخی نکاح ہوا کہ جب جناب خدیجہ رسول خدا کی زوجہ بن گئی۔ اب اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتا ہے جناب خدیجہ کی زوجیت کا آغاز، کہ جب جناب خدیجہ رسول اللہ کی زوجہ بنی تو آپ نے کس طرح سے رسول خدا کے لیے سیکریفائز کیا۔ وہ فقط گھر میں رہنے والی اور رسول خدا کو کھانا پکا کر کھلانے والی، گھر کو صاف ستھرا رکھنے والی خاتون فقط نہیں تھیں، بلکہ وہ رسول اللہ کو مورلی بھی سپورٹ کرتی تھیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول خدا کے اوپر جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور جب لرزتے ہوئے رسول خدا گھر پر آئے اور جناب خدیجہ سے ڈسکس کیا تو جناب خدیجہ نے رسول اللہ کی بات کو سنا، اس کو ایکسیپٹ کیا اور رسول اللہ سے یہ کہا کہ آپ سچے ہیں اور آپ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی اور میں آپ پر یقین رکھتی ہوں۔ یعنی عورتوں میں اگر دیکھا جائے سب سے پہلے ایمان لانے والی رسول اللہ پر جناب خدیجہ تھیں، اور جب رسول اللہ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، جب اسلام کو پھیلانے کا وقت آیا تو رسول اللہ کے پاس چونکہ اتنی دولت نہیں تھی، اور اسلام پھیلانے کے لیے ظاہر ہے کہ دولت کی بھی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی۔ پیسوں کی ضرورت تو ظاہر ہے ہر دور میں ہوا کرتی ہے، تو اس دور میں بھی تھی، اور چونکہ رسول اللہ کے پاس پیسے نہیں تھے کیونکہ آپ ثروت مند نہیں تھے، تو اس وقت جناب خدیجہ نے اپنی دولت سے اسلام کو سپورٹ کیا، اور یہ نہیں کہ کوئی تھوڑی بہت دولت دے دی یا اپنی دولت کا ایک حصہ دے دیا، نہیں، بلکہ جناب خدیجہ نے ایسا سیکریفائز کیا کہ جتنی آپ کی دولت تھی، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بے شمار دولت تھی آپ کے پاس، کہ آپ کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، اسی ملکہ نے اپنی تمام جائیداد، اپنی تمام دولت، تمام پیسے رسول خدا کے حوالے کر دیے۔ کیوں؟ اسلام کو پھیلانے میں۔ آج جب ہم اسلام کو چاروں طرف پھیلا دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس میں جناب خدیجہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ دین اسلام کو جو رشد ملا ہے وہ جناب خدیجہ کی دولت سے ملا ہے، کیونکہ جناب خدیجہ کی دولت بہت اسلام کے کام آئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب خدیجہ ایک بہت ہی زیادہ اسٹرانگ لیڈی تھی، وہ کسی سے ڈرتی نہیں تھی، اور وہ اس لیے بھی کسی سے نہیں ڈرتی تھی کیونکہ وہ حق کا ساتھ دے رہی تھیں، وہ حق پر تھیں۔ انہوں نے رسول خدا سے ان کے پیسوں کی بنا پر شادی نہیں کری تھی، کیونکہ ظاہر ہے رسول خدا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے رسول خدا کے کیریکٹر کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کی امانت داری کو دیکھا، اور تمام خاتون کو یہ درس دیا کہ تم جب بھی اپنے رشتے کا انتخاب کرو تو اپنے ہمسفر میں ان چیزوں کو تلاش کرو کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، وہ امانت دار ہے یا نہیں، وہ سچا ہے، وہ صادق ہے یا نہیں۔ جناب خدیجہ نے جو معیار بنایا اس چیز کو بنایا، ورنہ ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تو بڑے سے بڑے رئیسوں سے شادی کر سکتی تھیں، مگر نہیں، جناب خدیجہ کا موٹیو ایک ہم سفر کا تھا، ایک ایسا ہم سفر کہ جو اس دنیا میں بھی ساتھ دے اور آخرت میں بھی ساتھ دے، اور رسول خدا سے بہتر انہیں اپنا ہم سفر کوئی اور نظر نہ آیا۔ اور رسول خدا سے شادی کے بعد آپ نے بیوی کا کردار بھی اس طرح سے ادا کیا، اس محبت سے آپ رہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب خدیجہ کے جانے کے بعد بھی کافی عرصے تک رسول خدا جناب خدیجہ کو مسلسل یاد کر کے گریہ کیا کرتے تھے، وہ روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ جو جناب خدیجہ کے رشتہ دار تھے ان کے پاس رسول خدا ہدیہ بھیجتے اور یہ کہتے کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، خدیجہ نے مجھ پر اس وقت یقین کیا کہ جب سب مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے اور میری بات کو کوئی نہیں مان رہا تھا، خدیجہ اس وقت ایمان لے کر آئیں جب کوئی اور ایمان لے کر نہ آیا۔ تو آپ سوچیں کہ رسول خدا جس خاتون کی اتنی تعریف کریں، جس خاتون کے لیے وہ روئیں، اس خاتون کا کیا مقام ہوگا۔
اس کے علاوہ جناب خدیجہ کا ایک بہت بڑا سیکریفائز، آپ جس طرح سے ان کی بیوی بن کر رہیں، جس طرح سے اپنی دولت ان پر نچھاور کری، اس کے علاوہ جب سوشلی بائیکاٹ کیا گیا ہے رسول اللہ کو اور ان کی پوری فیملی کو، ان کے خانوادے کو، تو جناب خدیجہ رسول خدا کے ساتھ اس غار میں رہیں جس کو ہم شیب ابی طالب کہتے ہیں، کہ 3 سال یہ بائیکاٹ رہا اور آپ وہاں پر رہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں کتنی زیادہ سختیاں تھیں، کتنی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، نہ کچھ کھانے کو ہوتا بلکہ پتے کھا کر گزارا کیا جا رہا تھا۔ آپ سوچیں کہ جو ملکۃ العرب ہو، ایسی خاتون کہ جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، آج وہ سوکھے پتے کھا کر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فقط رسول خدا کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، بلکہ وہ اس مشن کا ساتھ دے رہی تھی کہ جس کا نتیجہ توحید تھا، جس کا نتیجہ پروردگار تھا، جس کا اوریجن پروردگار عالم تھا۔ وہ فقط رسول اللہ کی بیوی نہیں تھی، بلکہ وہ رسول اللہ کی سپورٹر تھیں، وہ رسول اللہ کی مشاور تھیں، وہ رسول اللہ کو انڈرسٹینڈ کرتی تھی۔ تو جناب خدیجہ سے ایک یہ بہت بڑا درس ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم ایک عورت ہیں تو فقط عورت بن کر نہ رہیں، بلکہ ایک اسٹرانگ عورت بن کر رہیں۔ اگر ہم بیوی ہیں تو ہم فقط بیوی بن کر نہ رہیں، بلکہ مورلی سپورٹ بھی اپنے ہسبینڈ کو ہمیں کرنا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ بیوی ہمیں بننا چاہیے۔ اور شوہروں کے لیے بھی یہی تقاضے ہیں کہ پھر وہ بھی رسول خدا کی روش کو اپنائیں، وہ بھی اسی طرح سے اپنی بیوی سے محبت کریں کہ جس طرح سے رسول خدا کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب شیب ابی طالب کی مدت ختم ہوئی تو چونکہ وہاں جتنی بھی سختیوں کا سامنا کیا تھا، جناب خدیجہ کا جسم ان سختیوں کی وجہ سے دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا گیا، اور اسی کمزوری کی وجہ سے آپ کی وفات 10 رمضان المبارک کو ہو گئی، جس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ کے 2 بڑے سپورٹر اس دنیا سے چلے گئے۔ رسول اللہ نے اس سال کو عام الحزن کا سال دیا، یعنی غم کا سال، اور رسول اللہ بہت زیادہ رنجیدہ رہنے لگے، بہت پریشان رہنے لگے۔ وہ جناب خدیجہ کو یاد کر کے روتے، گریہ کرتے، ان کا تذکرہ کرتے، بلکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک بار ان کی ازواج میں سے کسی نے آپ سے کہا کہ کب تک ان کو یاد کر کے روئیں گے، اب آپ ان کو یاد نہ کیا کریں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں خدیجہ کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ خدیجہ نے میرا تب ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھ دینے والا موجود نہیں تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے، اس بات سے اور اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی واضح ہمارے لیے ہو رہی ہے کہ رسول خدا واقعاً کتنے تنہا ہو گئے ہوں گے کہ جب رسول خدا نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ماں بھی دنیا سے چلی گئی، اور چاہنے والا جو چچا تھا اس نے آپ کی کفالت سنبھالی، آپ کے ساتھ رہا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وہ چچا بھی اس دنیا سے چلا گیا، اور پھر وہ خاتون جو آپ کے لیے سب سے بڑی سپورٹر تھی یعنی جناب خدیجہ، وہ بھی جب اس دنیا سے چلی گئی، تو واقعاً ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیفیت رہی ہوگی رسول خدا کے دل کی۔ تو ناظرین محترم، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ حق کے لیے جینا چاہیے، اپنے مشن کی طرف بڑھتے چلے جانا چاہیے، اپنی موڈیسٹی اور اپنی ڈگنیٹی کو ساتھ لے کر جو بھی چاہیں وہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم پیسے کماتے ہیں تو اپنے پیسوں کو نیک کام میں لگانا چاہیے۔ ایز اے ویمن ہمیں ان چیزوں کے لیے سیکریفائز کرنا چاہیے کہ جو فروٹفل ہوں، بے وجہ کا سیکریفائز نہیں، بلکہ جو فروٹفل ہو ہمارے لیے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ کو میں تمام کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔